آخری وقت میں جب سانسیں لینا مشکل ہو جاتا ہے، موت بالکل سر پہ کھڑی ہوئی ہوتی ہے، سرکار غوث اعظم اس وقت اپنے مرید کے سرانے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو کے خود بنفس نفیس اپنے مرید کو کلمہ پڑھاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ ہے میرے غوث پاک کی اپنے مریدوں سے محبت۔ اپنے مرید کو کلمہ پڑھاتے ہیں، پھر فرماتے ہیں کہ جب وہ کلمہ پڑھے روح نکل جائے تو ملک الموت سے کہتے ہیں ٹھہر جا، میرے مرید کو مجھے دیکھ لینے دے، اپنا دیدار کراتے ہیں اور پھر روح جدا ہو جاتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں تو غسل جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، غوث پاک خود اپنے مرید کے سر میں سرانے کھڑ کر اس کی نگرانی فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب اس کی نماز جنازہ ہوتی ہے، سرکار غوث پاک کی روح اقدس جنازے میں جلوہ گر ہوتی ہے، اتنا مرید سے محبت کرتے ہیں، اتنا محبت کرتے ہیں اپنے مریدوں سے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، ادھر سے فرشتہ سوال کرتا ہے، ادھر سے غوث اعظم مرید سے کہتے ہیں کہہ دے ربی اللہ، کہہ دے دین الاسلام، کہہ دے اشہد ان محمد۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نظام الدین آندرا سے پوچھتے ہیں کیا غوث اعظم اپنے مریدوں کے جاکنی کے وقت خود تشریف لاتے ہیں، اپنا دیدار کراتے ہیں، مریدوں کو کلمہ پڑھا کر اس کی نماز جنازہ میں بھی شامل ہوتے ہیں، اور کیا قبر کے سوال و جواب میں مدد فرماتے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑی زبردست بات کہی ہے آپ نے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اہل سنت و جماعت میں جو تصوف سے تعلق رکھنے والے ہیں، پیری مریدی سے، 75% لوگ حضور غوث پاک سے بیعت ہیں، اور باقی کے 25% دیگر سلاسل میں، لیکن عقیدت وہ بھی رکھتے ہیں۔ تو ان 25% کو یہ بات بتا دی جائے تاکہ وہ بھی پوری طرح سلسلہ قادریہ میں آ جائیں۔ کتنی اچھی بات ہے، ایک سلسلہ قادریہ میں بیعت ہو جاؤ، پھر کیا، یہاں سے وہاں تک بیڑا پاری پار انشاءاللہ۔ جنت میں جانے تک کوئی روک نہیں، کوئی ٹوک نہیں، کیونکہ موت کے وقت غوث پاک دیدار بھی عطا فرمائیں گے، اور ساتھ میں نظام سختی بھی، آسانی بھی فرمائیں گے، اور ساتھ میں کلمہ شریف بھی پڑھائیں گے، پھر جنازے میں شریک ہوں گے۔ نماز جنازہ اگر ایک شخص نے بھی پڑھ لی تو باقی سب کے اوپر سے ساقط ہو جاتی ہے، چونکہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ اب ایسا کرو، جنازہ رکھ دیا کرو، سرکار غوث پاک تشریف لائیں گے اور اس کے بعد آپ نماز جنازہ پڑھ لیں گے۔ تو جس کی نماز جنازہ اولیاء کے سردار نے پڑھی، کسی اور کی کیا ہمت ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھے؟ اور جب اولیاء کے سردار نماز جنازہ پڑھیں گے تو یقیناً جنتی ہو جائے گا۔ پھر یہ کہ وہاں جو فرشتے آ رہے ہیں وہاں بھی حضور غوث پاک ہے، کبھی تو غوث پاک کا دھوبی ہوں کہہ کے چھوٹ جا رہا ہے، اور پھر کبھی تو غوث پاک آنکھ بھی نکال رہے ہیں فرشتے کی، اور کبھی تو مرید کے پاس فرشتوں کو آنے کے بعد ڈانٹ بھی رہے۔ کہاں سے پڑھ کے آتے ہو سب باتیں؟ وہ کون جاہل مقررین ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ جب امام غزالی نے اتنی بڑی بات فرمائی کہ سو امام اللہ کی رحمت اور رسول کی شفاعت کی بات ہمیشہ کرے، وہاں شیطان کے جانے کا کام نہیں ہے۔ اس طرح کی بات کرنے سے کیا مسجدیں سونی نہیں ہوں گی، مدرسے غیر آباد نہیں ہوں گے، لوگ حج کرنے جائیں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، ٹھنڈ کے زمانے میں اٹھ کے مسجد میں نماز پڑھیں گے، تراویح پڑھیں گے، زکوٰۃ و صدقہ دیں گے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے۔ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، صرف بیعت ہو جاؤ اور یہ سارے بمپر آفر آپ کو مل جائیں گے۔ وہ بائی ون گیٹ ون ہوتا نا، یہاں تو بائی ون 1000 فری میں مل جائیں گے آفرز آپ کو۔ کتنے آفرز گنوا دیے آپ نے۔ یہ جس جاہل مقرر نے حیدرآباد کے بیان کیا، ایک نمبر کا جاہل ہے۔ قرآن کریم جس کے بارے میں فرمایا لا ریب فی ذالک الکتاب لا ریب فی، اس کے بعد حدیث پاک خاصی حد تک محفوظ ہے، اس کے جمع کرنے میں بھی اتنی احتیاط برتی گئی، اسناد کا خیال کیا گیا، راویان کی جانچ پڑتال کی گئی، ہاں، اور کیسا کیسا اسماء الرجال میں حکم بیان کیا گیا احادیث کا۔ کیا وہ باتیں بزرگوں کے واقعے میں ہوتی ہے؟ بس کسی خوش عقیدہ مرید نے کہا ایسا ایسا معاملہ ہے، لوگوں نے مان لیا اور جاہل مقرروں نے بولنا شروع کیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو ایک نماز چھوڑے وہ 2,88,00,000 سال جہنم میں جلایا جائے گا۔ اب جو پوری زندگی نماز ہی نہ پڑھے، زکوٰۃ ہی نہ دے، شراب پیے، سود کھائے، لیکن بیعت ہو گیا، کسی پیر کی چادر پکڑ کے، امامہ پکڑ کے، جبہ پکڑ کے، قبہ پکڑ کے،
ہاں، اور قادری سلسلہ تھا تو اس کو یہ سارے آفر ملیں گے. کیا جہالت بھری باتیں ہیں یار. کس طرح یہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں قوم کو یہ لوگ. اس طرح کی آسانیاں بتا کر دین کی جو پابندیاں تھیں، جو فرائض و واجبات ہیں، جس کے ترک پر سخت سخت وعیدیں زبان رسالت سے ارشاد ہوئی، وہ سب ختم ہو گئی. بالکل ایسی بات نہیں. ہاں، کسی خوش قسمت مرید کو اگر سرکار غوث پاک دیدار فرما دیں تو یہ بعید بھی نہیں ہے. لیکن ہر ایک کے حق میں یہ بات کہاں سے پڑھ لیا آپ نے؟ بالکل اس طرح کی باتیں بیان نہیں کرنی چاہیے. اس سے بدعملی زور پکڑے گی. اسی لیے سنیوں کی مسجدیں جو ہے آباد نہیں ہیں. نمازی میں کبھی کبھی امام اور نائب امام دو ہی ہوتے ہیں، یا تو کہیں کہیں امامی اذان دیتا ہے، امامی نماز پڑھتا ہے. اللہ کے بندو، اس طرح کی باتیں مت کیا کرو، نہ اسے شیئر کیا کرو.